السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ حضرات پوڈ کاسٹ وتھ جیمز کے پلیٹ فارم سے ایک انتہائی خوبصورت پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سیرت حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ایک خوبصورت پروگرام آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم وہ عظیم صحابی رسول کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جن کو دنیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ خوش نصیب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جن کو دنیا ذو النورین کے لقب سے جانتی ہے۔ ہم وہ خوش نصیب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں جن کو دنیا جامع القرآن کے لقب سے جانتی ہے۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایک معزز شخصیت، آج کے ہمارے مہمان عالم دین، جو اپنے علم میں اور اپنے تقوی میں، اپنے خدمت دین میں ایک لاجواب مقام رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا حافظ قاری ارشد الرحمن قادری صاحب قبلہ، کامل الفقہ جامع نظامیہ۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز اس سوال کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کی سیرت کے کچھ ابتدائی پہلوؤں پر نظر ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو آغاز ہوا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم خلفائے راشدین کا تذکرہ کریں اور ان کی زندگیوں سے ہم کچھ اپنا سبق حاصل کریں۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت خلیفہ سوم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ معزز ہستی ہیں جن کا تذکرہ صحابہ اکرام کے جو اعلیٰ درجے ہیں، یوں تو تمام صحابہ اعلیٰ ہیں، پھر ان میں بھی جو سب میں اولو العزم اجلہ صحابہ کہا جاتا ہے، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے متعلق جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ واقع فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے، جو عرب کی تاریخ میں بڑا مشہور واقع فیل کا تذکرہ، عام الفیل کا جو تذکرہ ہوتا ہے، یعنی فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھی کا جو تذکرہ ہے، ہاتھی کا جو واقعہ ہے، اس سال سے 6 سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے والد کا نام حضرت عفان، آپ کی دادی کا نام ام الحکیم بیضاء، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ کا خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے نواسے ہوتے ہیں۔ اور قریب سے دیکھیں تو یہ آپ کے بھانجے تصور کیے جائیں گے، آپ کی پھپھیری بہن کے صاحبزادے کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس طرح یہ 5ویں پشت میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد حضرت عبد المطلب ہیں، پھر ان سے آگے چل کر عبد مناف ہیں، تو ان کے سلسلے نسب میں جا ملتے ہیں۔ اس طرح آپ بھی قریشی ہیں، اور یہ سعادت بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے منسلک ہیں۔ تو یہ آپ کی ولادت اور آپ کی ولادت کا خاندانی پس منظر ہے کہ آپ ایسے وقت میں تولد ہوئے جہاں پر گرچہ
علم و حکمت نہ کے برابر تھی، لیکن آپ کا جو خاص کر کے خاندان تھا وہ اس خاندان میں شمار کیا جاتا تھا جہاں پر علم اور حکمت، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو آپ کی پرورش بھی ایسے ہی ہوئی، آپ لکھنے پڑھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں وہ صحابہ جو لکھنا جانتے ہیں اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے آپ بڑے ہی نیک دل، رحم دل اور بڑے ہی پاک باز رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو محفوظ بھی رکھا ہے، بچپن میں ہو چاہے پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم انسان رکھتا ہے تو پھر دیکھیں کہ دنیا کے مختلف معاملات میں انسان پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام تر چیزوں سے محفوظ فرمایا۔ جو عیب تصور کیے جاتے ہیں ایسے معاملات سے اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ بھی جن کا رکھا ہے وہ بھی اعلیٰ لوگ ہیں۔ آپ کا خاص کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریبی ملاقات آپ کی تھی، اور بہت زیادہ آپ سے متاثر بھی تھے اور ملاقات بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح آپ جو پیدا ہوئے عام الفیل کے 6 سال بعد، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی، آپ کے جو جد امجد ہیں 5ویں پشت میں جا کر ملتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی حضرات میں رکھا ہے۔ جی سب، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کب داخل اسلام ہوئے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ قریب تھے آپ کی ملاقات، اور آپ سے زیادہ ربط میں رہا کرتے تھے، روابط آپ سے زیادہ تھے۔ تو آپ جو ایمان لے آئے ہیں اس کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اولین سابقین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اولین سابقین کا مطلب ہے سب میں پہلے ایمان میں آنے والے، سب میں پہلے ایمان میں داخلہ لینے والے۔ اور بعض روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ان حضرات میں ہیں جو 4 میں کے چوتھے ہیں، یعنی ایمان لانے والے مرد حضرات میں 4 مسلمانوں میں سب میں اولین جو ہیں ان میں سے چوتھوں کا نمبر آپ کا ہے۔ پہلا آپ سے پہلے جو ایمان لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب میں پہلے ایمان قبول فرمائیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، پھر اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد چوتھا نمبر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ کہ اس طرح آپ اولین میں ہیں، سابقین میں ہیں، اور پہل آپ دین اسلام میں داخل ہونے والی شخصیات میں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت ان پر کرم ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ ابتدا ہی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بھی ملا، پھر ساتھ ہی ساتھ ایمان لانے کے لیے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی آپ کو یہاں سے نصیب ہوا، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایمان کی دعوت دی کہ آپ اسلام کو قبول فرمائیں، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک سوال تھا، تو خود آپ چل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال عرض کیے کہ یا رسول اللہ، آپ کا ہم میں مقام کیا ہے، ہم میں آپ کا کیا مقام ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ کلمہ جب سنے آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ زاریات کی وہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں غور کرو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم اپنے اندر غور و فکر کرو، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں
جو کچھ بھی تمہیں عطا فرمایا اس پر غور و فکر کرو، خود بخود تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔ جب ان آیات مبارکہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت فرمایا تو پھر اب قرآن کی ان آیات کے بعد حضرت آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے، کلمہ پڑھوا دیجیے، میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح آپ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے اور پھر ان اولین سابقین میں ہیں جن میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ آپ چہتے مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کی تعریف کیا ہے، اور کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں؟ جی، عشرہ مبشرہ یہ عربی لفظ ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ یعنی وہ حضرات جن کو خوشخبری ملی ہو۔ اس سے مراد عشرہ مبشرہ سے مراد در حقیقت وہ حضرات کے جن کو زندگی ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرات، وہ خوش نصیب حضرات جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اور ان کی زندگی ہی میں انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، وہ عشرہ مبشرہ کہلاتے، کیونکہ یہ 10 حضرات ہیں۔ ان میں سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، تو یہ چاروں خلفائے راشدین جو ہیں یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہاں تک ہے کہ ایک نہیں کئی مرتبہ اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ کیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ خوش اتنا ہے کہ ایک واقعے کا میں بالکل مختصر آخر ذکر کر رہا ہوں کہ ایک جنگ کے موقع پر ساز و سامان نہیں تھا، اس وقت مسلمان بڑی تنگ دستی کی حالت میں تھے، تو ایسے موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے جنگ کا سامان فرمایا۔ پھر پیسے کم ہو رہے تھے، نقد، تو وہ نقد بھی جو نا آپ لا کر اپنے یہاں سے عطا فرمائے، 1000 2000 دینار جو بھی اس وقت کی ضرورت تھی اتنے لا کر جب دیے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جو روپیہ آیا تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھوں سے لیتے، اوپر سے نیچے کرتے، اس کو ایسے اٹھاتے اور کرتے، پھر فرماتے کہ عثمان سے نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے، ان کے اگلے پچھلے سب چیزیں گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اب یہ جو چاہیں کریں، ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اتنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور پھر بارہا جنت کی خریداری کا جو معاملہ تھا، حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا تذکرہ ملتا ہے کہ کنویں کو خرید کر وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں اور اس کے بدلے جنت میں مقام پائیں، جنت کو خرید لیں، تو اس میں بڑھ چڑھ کر کس نے حصہ لیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بیر روما کا واقعہ ہے اور کئی دیگر واقعات ایسے ہیں جس سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ زندگی ہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری نصیب ہوئی، اسی لیے آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ جی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے دور خلافت کے کچھ نمایاں پہلو کیا ہیں؟ جی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیں کہ یہ خلیفہ سوم ہے، یہ خلیفہ سوم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ بالاتفاق رائے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے کے مطابق آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا۔ اجلہ صحابہ جو تھے انہوں نے آپ کو اپنا خلیفہ مانا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائے۔ اب یاد رکھیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، انہوں نے ایک نہیں دو نہیں 12 سال خلافت انجام دی، یعنی آپ کے خلافت کا عرصہ 12 سال کا رہا، اور یہ وہ عرصہ تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو کچھ خدمات، جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے محنت و مشقت آپ
دین اسلام کی خاطر فرمائے ہیں، اس کا نتیجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر اس کے بعد عمر فاروق کا دور، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا دور. ان ادوار میں فتوحات ہوئیں، خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی وسیع و عریض ممالک پر، زمین کے خطے پر اسلام پھیلتا گیا، پھولتا گیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور بھی فتوحات کا دور رہا، اور پھر 6 سال بڑے امن و امان، سکون و اطمینان کے ساتھ گزرے، جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو اہم کارنامے ہیں ان میں ایک یہ کہ مسجد حرام کی توسیع، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی توسیع کی گئی. پھر اسی طرح مدینہ پاک میں بھی مسجد منورہ کی توسیع کی گئی، مسجد نبوی کی توسیع کا عمل ہوا. گرچہ کہ مسجد نبوی کی توسیع میں ایک لمبا عرصہ لگا، 5 سال کا عرصہ لگا، اس کے بعد یہ توسیع ہوئی، لیکن یہ آپ کے دور خلافت ہی میں انجام دی گئی. اور اس کی وجہ بھی بتلائی جاتی ہے کیونکہ اب مسلمان بڑھنے لگے، دور دور مقام سے آتے، زیارت کے لیے بھی آتے، حج بیت اللہ کے لیے بھی آ رہے ہیں، علوم حاصل کرنے کے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو اس طرح مسلمانوں کی جیسی ضرورت ہوئی، اس طرح حرمین کو توسیع دی گئی. تو یہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ایک اہم پہلو ہے. اس سے ہٹ کر دوسرا جو اہم پہلو ہے کہ جامع القرآن، کہ آپ نے قرآن کو جمع فرمایا، نہ صرف جمع فرمایا بلکہ ایک نہج پر قرآن کو لکھ کر اسے سارے عالم میں اسے پھیلایا، یعنی پبلش فرمایا ہے. یعنی اس سے قبل تھا یہ معاملہ، یہ منظر تھا کہ صحابہ اکرام کے یہاں قرآن پاک کی آیات موجود ہوا کرتی تھی. سب میں پہلی بات کہ جو قرآن پڑھا کرتے ہیں ہم، یہ قرآن ابتدائے اسلام میں صحابہ اکرام کے دلوں میں ہوا کرتا تھا، وہ حفظ کیا کرتے تھے. جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات مبارکہ سناتے تو وہ یاد کر لیتے، پھر صحابہ اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے، تو وہ یاد کر لیتے تھے، اکثر یاد کر لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لکھنے کا حکم دیتے. اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ان صحابہ اکرام میں ہیں جن کو آقا لکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. یعنی آپ کاتبان وحی میں بھی شمار کیے جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، آپ لکھنے سے واقف تھے. تو بہت چنندہ صحابہ اکرام تھے جنہیں لکھنا آتا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مختلف مقامات پر، مختلف آیات مختلف صحابہ اکرام کے یہاں موجود تھے. یک جانا تھا، پورے 30 پارے 6666 جو آیتیں ہیں یہ پورے ایک مقام پر نہیں تھے. ایک بتایا جاتا ہے کہ نسخہ محفوظ تھا جسے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے محفوظ کیا گیا، اور اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں محفوظ کر دیا گیا. بعد میں چل کر ہوا یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا، کیونکہ بعض واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں حفاظ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، تو یہ خطرہ دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ ختم ہو جائیں، لہذا قرآن کو محفوظ کرنا ہے، کتاب اللہ، اللہ کے کلام کو محفوظ کرنا ہے. اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور اسے تمام صحابہ اکرام کے یہاں سے اپنے یہاں منتقل فرمایا. یہ صرف آپ اکیلے کام نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ایک کمیٹی انجام دی، ایک کمیٹی تشکیل دے کر اس کمیٹی کے تحت سارے قرآن کی آیات کو ایک جگہ کیا گیا. پھر واضح بات ہے کہ جو صحابی جس انداز سے لکھتے تھے وہ ان کا رسم الخط تھا، لیکن جب سب ایک جگہ آ گیا تو پھر اس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسم الخط، قریش کا جو رسم الخط ہے اس رسم الخط پر اسے لکھوایا. اسی لیے آپ کہتے ہیں مصحف عثمانی، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرما کر لکھوایا وہ. اب جب یہ جمع ہوا تو پھر اس کی باضابطہ کہ یہ واقعی پورے مکمل آیات آئے نہیں،
اس کو پہلے نسخے سے اس کو ٹیلی کیا گیا۔ جب مکمل طور پر یہ یعنی دیکھ لیا گیا تو پھر اس کے بعد دیگر تمام نسخوں کو ختم کیا گیا، اور یہی نسخے کو باضابطہ چھاپ کر حکومت کی خلافت کی جانب سے سارے ممالک میں، جہاں مسلم ممالک ہیں، سارے مقامات پر اسے پھیلا دیا گیا۔ تو اس طرح جامع القرآن ہونے کا یہ لقب اور یہ کارنامہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا سب میں اہم اور بڑا کارنامہ ہے۔ سب اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور عبادات کا کیا منظر تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کے متعلق جو حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کامل الحیاء والایمان ہیں، یعنی حیا میں آپ کامل ہیں اور پھر ایمان میں بھی آپ کامل ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار ایسے اعلیٰ ہیں کہ ایک مختصر تذکرہ میں یہ ملتا ہے کہ عام طور پر انسان خادم اس لیے رکھتا ہے کہ اپنی خدمت کرے، لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی وضو کے لیے خود اپنے آپ پانی کا انتظام فرما لیتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے یہاں خادم موجود ہیں، آپ خادم سے خدمت لیں، تو حضرت عثمان عرض کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خادم کے سونے کا وقت ہے، خادم کے آرام کا وقت ہے، لہذا میں ان کے آرام میں خلل دینا نہیں چاہتا۔ سبحان تو قربان جائیں کیسے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ جو اپنے خادم ہیں خدمت کے لیے وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی تکلیف دینا آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ تو اسی سے آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی جن کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، حضرت ام کلثوم سے عرض کرتے ہیں کہ تم نے عثمان کو کیسے پایا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، اعلیٰ کردار والے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کی توقیر کرنا، عثمان کا ادب کرنا، عثمان کا احترام کرنا۔ تو یہ تلقین، یہ باتیں ہمیں کب مل رہی ہیں کہ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو بتلایا گیا، دیکھا گیا تو سب میں اعلیٰ اخلاق میں آپ پائے گئے، آپ کے کردار بھی اعلیٰ، کہ آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے، آپ بڑے ہی رحم دل ہوا کرتے تھے، نرم خو، رحم دل، اور ہمیشہ اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ سے ڈرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ نے آپ کے لیے بڑی عظیمت رکھی ہے ان معاملات میں کہ آپ مخلوق کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، ادھر خالق کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ اس طرح اخلاق و کردار کے اعلیٰ نمونے پر ہیں جس پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فائد ہیں، اسی کی ایک مثال کہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ سبحان۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کیا القابات تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کارناموں کے مطابق القابات بھی رہے ہیں۔ ایک تو غنی کا لقب ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے یعنی فیاض ہونا، ہر معاملے سے بے نیاز ہونا، یہ غنی کی صفت ہے، یہ جو نام ہے غنی یعنی بے نیاز ہونا، بے نیاز۔ اس طرح ہیں کہ آپ کو اللہ نے مال و دولت کی فراوانی رکھی تھی، ایسا نہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غریب تھے، بلکہ ایمان لانے سے پہلے بھی ان گھرانوں میں تھے جو امیر، تاجر، تجارت کرنے والے گھرانے میں سے آپ کا شمار تھا۔ لیکن قربان جائیں کہ اللہ نے آپ کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائی ہے کہ آپ کا سب کچھ، یعنی آپ کا مال، آپ کی دولت اور آپ کی جان، سب کچھ راہ خدا میں آپ نے خرچ کیا ہے۔ یہ ایسی ذات ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا مال، اکثر مال یا کہیں پورا کا پورا، سب کچھ آپ نے راہ خدا میں خرچ کیا۔
ایسے بہت کم واقعات اور کم حضرات ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ راہ خدا میں خرچ کیا ہو۔ دیکھیں مالدار تو آج بھی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں مالدار انسان صرف اپنی ذات کے لیے اپنے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ غنی نہیں کہلاتا۔ غنی کون کہلاتا ہے؟ وہ انسان جو اپنا مال انسانیت کے ناطے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے خاطر، رب کو راضی کرنے کے خاطر وہ مال خرچ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، اپنی غرض سے نہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اعلان ہوا کہ بیر روما کو خرید کر جو ہے نا وقف کیا جائے، کنواں خرید کر وقف کرے مسلمانوں کے لیے، تو آپ نے ایک نہیں دو نہیں 35,000 دینار خرچ کر کے جو ہے نا اسے خریدا، اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس طریقے کے کئی واقعات آپ کی زندگی مبارکہ میں ملتے ہیں۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں کہ اسلام جس دور میں اور جس اعتبار سے پھیلا ہے، ابتدائے اسلام میں بالکل غربت زیادہ تھی، مال کی بالکل کمی تھی۔ ایسے دور میں اگر کسی کا احسان اسلام پر ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان کا، کہ آپ کی مال و دولت آپ نے اتنے کھلے دل کے ساتھ خرچ کیا کہ آپ کے مال کو قبول بھی کیا گیا، اور یہ جو صفت ہے، جو لقب ہے غنی، آپ کے نام کے ساتھ منسلک ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت ہے جیسے کہ جامع القرآن ہے۔ جامع القرآن کا آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ نے قرآن کو جمع فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین یعنی دو نور والے، دو نور والے یعنی وہ جن کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں آئی ہوں، اسی لیے آپ کا لقب دو نور والے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، جنگ احد کے آس پاس میں آپ کا وصال ہوا، تو ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں۔ آپ کے رونے کی وجہ پوچھی گئی، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جو رشتہ مساہرت یعنی خسر اور داماد کا یہ جو رشتہ تھا، اب اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہوگی کہ وہ رشتہ منقطع ہو گیا ہے، وہ رشتہ منقطع ہو گیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں، حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی آپ سے فرما دیتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں آگے چل کر کہ اگر ایک دو نہیں بلکہ میرے لیے اللہ رب العزت 100 صاحبزادیاں بھی دیں تو میں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیوں کو اپنے نکاح میں رکھا، ایک کے بعد دیگرے، ایک کا انتقال ہوا ایک بہن کا، تو پھر اس کے بعد پھر دوسری بہن، اس طریقے سے جو اب نکاح آپ نے فرمایا ہے۔ تو اس سے 2 نور والے یہ لقب آپ کا مشہور ہے، ذو النورین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کو آپ نے اپنے نکاح میں رکھا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، اور بتلایا جاتا ہے کہ یہ جو صفت، یہ جو لقب ہے ذو النورین، روئے زمین پر آپ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو ایسا موقع یا ایسی صفت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک نبی کے 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیے ہوں۔ تو یہ بڑا اہم اور بڑی فضیلت والا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دین کی خدمت کا موقع بھی دیا، نبی کے گھرانے کی خدمت کا بھی موقع آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے محبت، اور حضرت عثمان غنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کچھ ایسا واقعہ ہو تو ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، سب میں اہم چیز محبت، لگاؤ، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جہاں انسان جس سے محبت کرتا ہے ہمیشہ ان کے اشارے اور وہ جو چاہتے ہیں اسی پر رہتا ہے، اس سے ہٹ کر کام نہیں کرتا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یعنی جس سے محبت کرتا ہے
اسی کی پسند کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی چیز، عام طور پر میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کہ محبت جس سے ہوتی ہے وہ اسی کی طرف توجہ دیتا ہے ہر چیز میں. اب یہاں ہم دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، لگاؤ، الفت اتنی ہے کہ خود یہ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش رہیں. ہمیشہ خوش رہیں ساری زندگی. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. محبت کا سب میں اہم اور بڑا معاملہ اگر مثال دیں گے تو یہی ہونی چاہیے کہ زندگی بھر، زندگی کا مطلب 1-2 گھنٹے کا نہیں ہوتا، بلکہ ساری زندگی میں کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ خوش رہیں. ان مقدس ہستیوں میں آپ کا شمار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں کیا جس سے سرکار ناراض ہوئے ہوں، جس سے عرب ناراض ہوا ہو، بلکہ ہر اس پہلو کو آپ نے اپنے مد نظر رکھا، حتیٰ کہ اپنے مال دولت سب کچھ قربان کر دیا سرکار کی محبت میں، دین اسلام کے خاطر. سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا تو لٹاتے گئے. مال کی محبت بھی آپ کے دل میں نہیں رہی، صرف دین اسلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے قلب میں رہی. اسی وجہ سے تو وہ واقعہ جو ہیں صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے کہ جہاں آپ کو موقع نصیب ہوا طواف کرنے کا، مکہ والوں نے جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آپ کو اپنا ایلچی بنا کر، پیغمبر بنا کر کہ جا کر کیا کریں، ہم آ رہے ہیں، اس کی اطلاع دیں، خاصیت کے طور پر جب بھیجا تو اگرچہ کہ ریجیکٹ کیا گیا کہ اس سال نہ آئیں، اگلے سال آئیں، لیکن بات کیا ہوئی، اجازت تو ملی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کرنے کی. وہ لوگ کہیں کہ آپ چاہیں تو یہاں سے طواف کر جا سکتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صراحتاً منع فرما دیا کہ جب تک کہ میرے آقا طواف نہ کریں گے میں نہیں کروں گا. یہ کامل ایمان کی علامت ہے، یہ کامل محبت کی علامت ہے کہ جب تک کہ میرے آقا کوئی عمل نہیں کرے میں کیسے کر سکتا ہوں. اور پھر ادھر دیکھیں، جب یہ واقعہ ادھر رونما ہو رہا ہے، صحابہ اکرام ادھر حدیبیہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے حضرت عثمان کتنے فضیلت والے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ سب میں پہلے طواف کرنے والے ہیں، یہ عرض کر رہے تھے تو آقا فرمائے کہ نہیں، جب تک کہ میں طواف نہ کروں گا عثمان طواف کرنے والے نہیں. دیکھیں یہ ایمان اور محبت وفا کی علامت ہے اور یہ اعتماد ہے. سرکار نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اعتماد فرمایا کہ گرچہ یہ دور ہیں، حدیبیہ ایک الگ مقام ہے، مکہ ایک الگ مقام ہے، وہاں تو موقع تھا طواف کا، لیکن آقا کے بغیر حضرت عثمان نے طواف نہیں فرمایا. اور پھر ادھر آقا حضرت عثمان پر کتنا اعتماد کر رہے ہیں، کتنا بھروسہ کہ وہ آقا فرمائے ہیں کہ میرے بغیر عثمان طواف نہیں کریں گے. اور واقعہ ہوا بھی ایسا ہی ہے. تو اس سے محبت، وفاداری یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایسی وفاداری، ایسی محبت صحابہ اکرام نے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. یہ ساری انسانیت کے لیے، سارے حضرات کے لیے ایک سبق ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا سے ہمیشہ وفادار رہنا ہی دراصل کامیابی، دراصل عبادت ہے. صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 ذی الحجہ ہیں، لیکن ہمارے جمہور علماء اکرام کا قول کیا ہیں، بالخصوص ہمارے بانی جامعہ علیہ رحمہ کا اس پر کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بڑا المناک واقعہ ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے، جس کا کہتے ہوئے بھی ذہن پراگندہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا
فتنہ گروں نے، فتنہ پروروں نے ایسے ایسے فتنے بپا کیے کہ جس کے بعد اس ہستی کو جو ایک نہیں دو نہیں سال ہا سال دین اسلام کی خدمات اپنے مال اپنے دولت ہر چیز سے انجام دیے، ان کو بڑے دردناک انداز میں بڑے تکلیف کے ساتھ انہیں 40 روز تک ان کو اپنے محاصرے میں رکھا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ یہ واقعہ جو بتلایا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، منافق تھا، اس کا لگایا ہوا، اس کا بڑھایا ہوا ایک فتنہ تھا کہ اس نے مختلف ممالک پر جا کر بصرہ، کوفہ اور مصر جا کر یہاں پر جو ہے نا لوگوں کو ورغلایا، کئی ایسی باتیں کی کہ جس سے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس میں ایک بات یہ جو نا پیدا کی کہ در حقیقت خلافت کے حقدار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ علی وصی رسول اللہ ہے، لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت علی کے مقام و مرتبے کو ہم کو دلانا ہے، لہذا ہم حضرت عثمان کو ہٹائیں گے، حضرت علی کو لائیں گے۔ یہ بغاوت شروع کروا دی۔ تو مصر سے 1000 2000 کی تعداد میں، اسی تعداد میں کوفہ سے، بصرہ سے، مختلف مقامات سے ایسی چھوٹی چھوٹی یہ ٹولیاں جمع ہو کر پھر یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئے۔ یہ سارے کے سارے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیے، محاصرہ کر لیے، اور یہ محاصرہ طول پکڑنے لگا۔ اب بظاہر یہ ایسے ہی نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کی طرح نظر آ رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، فتنے میں آ گئے تھے۔ اور فتنہ ایسا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہوئی، آپ کے گھر کو حصار میں لے لیا گیا، کسی کو آنے نہیں دیا جاتا، جو اجلہ صحابہ ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچانے بھی نہیں دیا جاتا۔ بتلایا جاتا ہے کہ 39 دن تک آپ کو محاصرے میں رکھا، جس میں سے 18 دن کھانے پینے کے جو کچھ گھر میں تھے وہ ساز و سامان مکمل ہو گئے، پھر اس کے بعد سے کھانا پانی کچھ نہیں۔ اس طرح آپ کو تکالیف دی گئی، کوئی چیز گھر کے اندر آنے نہیں دی جاتی، کوئی بھی چیز گھر کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح محاصرہ کیا گیا۔ بتلایا جاتا ہے 40ویں دن، اب یہ تاریخ میں جو بات ملتی ہے کہ 39 دن یا 40ویں دن آپ کے گھر کے پچھلے حصے سے دیوار پھلانگ کر بعض بدنصیب بدبخت حضرات نے، باغیوں نے آپ کے اندر گھر میں کود کر آپ کے یہاں جا کر آپ پر حملہ کیا، اور آپ اس وقت جبکہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے، آپ مصروف تلاوت کلام تھے، اس وقت آپ پر وار ہوا، آپ کے پیشانی مبارک پر تلوار کا وار ہوا، جس سے خون کا فوارہ نکل پڑا، اور قرآن پاک کی پہلے پارے کی آخری صفحے پر وہ جا گرا، جس کے یہاں جو آیات کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اس قسم کے مفہوم کی آیت مبارکہ پر آپ کا خون مبارک گرا، اور پھر ان باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اب شہادت کی جو اہم تاریخ کے تذکرے میں جو بات ملتی ہے کہ یہ جمہور علماء کا جو معاملہ ہے، جمہور نے اسے 18 ذی الحج فرمایا ہے۔ 18 ذی الحج یہ شہادت کی تاریخ رہی ہے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو، جیسے آپ نے فرمایا 12 ذی الحج ہے یا پھر کوئی اور ہیں، لیکن جو جمہور کا قول ہے اسے معتبر تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے 18 ذی الحج، اور پھر وقت بھی بتلاتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان کا یہ وقت تھا جب آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے اور صبح قیامت تک تمام انسانیت کے لیے سبق دیا کہ محبت
اور رب کی رضا کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ انسان سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہا کریں، رحم دل ہوں۔ جتنا آپ رحم دل ہوں گے اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ آپ کر کے دکھائیں، اپنی عملی زندگی میں یہ پیغام عطا فرمائیں۔ اور دیکھیں جب شہادت کے واقعات ہوئے، محاصرہ ہوا، ایسے وقت بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ لوگ شہید کرنے والے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں پیشن گوئی آ چکی تھی، آپ کو یہ پیشن گوئی مل چکی تھی، آپ کو لوگ شہید کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صحابہ اکرام سے، مسلمانوں سے کہتے کہ میری وجہ سے کسی ایسے شخص کو سزا نہ دیا جائے جو در حقیقت اس فتنے میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میری وجہ سے کوئی مار کھاتا ہے یا کوئی سزا پاتا ہے جبکہ وہ حقدار اس کا نہیں ہے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح آپ ساری انسانیت کو یہ پیغام عطا فرمائے کہ رحم دل رہو، محبت کرنے والے رہو۔ اور پھر وہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ رونما ہوا، اس سے ایمان کی تکمیل وفاداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اگر آپ سچے و پکے ایماندار بننا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وفادار رہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ وفادار رہیں گے، اللہ کے وفادار بنیں گے، اور اللہ کی رضا ہمیشہ مد نظر رہے گی، تبھی انسان کامیاب ہوں گے۔ تو یہ آپ کی سیرت کے پہلو ہیں کہ جہاں تکلیف پا رہے ہیں لیکن تکلیف کو صبر کرتے ہوئے اسے برداشت کر رہے ہیں، نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، بلکہ جو کچھ عطا کیا گیا اسے آپ قبول فرما رہے ہیں، اسے خوشی خوشی قبول فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا جاتا ہے کہ آپ کو خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمائے شہادت سے عین ایک رات قبل کہ انہوں نے آپ کا کھانا پانی بند کر دیا ہے، چاہیں تو میں آپ کو مدد عطا کروں یا پھر آپ میرے ہاتھوں آپ پانی پئیں گے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھوں روزہ کھولنا چاہتا ہوں، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہ ہو، میں آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، آپ کے یہاں روزہ کھولنا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ کس بات کی طرف ہمیں تلقین ہے کہ دیکھیں دنیا میں رہیں گے، دنیا میں جب تک بھی ہو رہیں گے دنیا کی تکالیف برداشت کر لیں، صبر کرتے ہوئے تکالیف کو برداشت کر لیں، آخرت ہماری کامیاب ہوگی۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ آخرت اس کی کامیاب ہو تو دنیا کا نقصان کچھ نہ کچھ اسے اٹھانا پڑے گا۔ دنیا میں اگر فائدے میں رہیں گے، دنیا میں نقصان نہیں چاہتے ہیں تو آخرت کا نقصان ہوگا۔ تو عقل مند وہ ہے جو چند روزہ زندگی کا نقصان تو یوں ہی برداشت کر لے، آخرت کا نقصان ہرگز برداشت نہ کرے۔ تو یہی عمل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھلایا۔ دنیاوی نقصانات ہیں، وقتیہ نقصان، آپ نے اسے اٹھا لیا، برداشت کیا، صبر کیا، آخرت میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب ہوئی، اور اس طرح مقربین میں ہیں، اور پھر ان حضرات میں ہیں جنہیں ہم رہنما و رہبر کہہ سکتے ہیں کہ آپ رہبر ہیں ہمارے لیے، آپ رہنما ہیں ہمارے لیے، کہ صبر ہو، وفاداری ہو، ان تمام معاملات میں آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک رہبری کرتی ہے کہ ہم کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ راضی رہیں، اس کے احکامات، اس کے فیصلوں کو کیسے ہم قبول کرنا ہے، یہ تلقین ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وفا، حیا اور ایمانداری کے تمام معاملات آپ کی زندگی کر اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہمیں واقعی زندگی گزارنے میں اللہ و رسول کو اپنی زندگی میں کیسے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، اس کی طرف ہمیں تلقین ملتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے خصوصیت کے ساتھ ایسے موقع پر ان دنوں میں جہاں انسان اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے چل پڑا ہے، اپنا فائدہ ہو تو اس کے لیے سامنے والے کو تکلیف بھی دیتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے، لیکن آپ کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اپنا نقصان برداشت کر لیں لیکن سامنے والے کو کبھی نقصان نہ پہنچائیں، کبھی اسے دھوکہ نہ دیں، کبھی اسے تکلیف نہ دیں، بلکہ اگر تکلیف ہوتی ہے تو خود برداشت کر لیں، تکلیف ہوتی ہے تو اسے برداشت کر لیں، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمانے والا ہے۔ تو دین اسلام کے احکامات کے موافق آپ نے زندگی گزاری، رسول کی نگاہ میں بھی آپ ہمیشہ پیارے رہے، رب کے یہاں بھی آپ ہمیشہ مقبول رہے۔ اسی لیے آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد خلافت اور اتنے عرصے بعد بھی یاد بھی کیے جاتے ہیں، آپ کے تذکرے بھی ہوا کرتے ہیں، اور آپ کے ان تذکروں سے ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب بھی آتا ہے۔ تو جو حضرات خصوصیت کے ساتھ تجارت میں ہوں، کاروبار میں ہوں، تو ایسے حضرات غور کریں، دیکھیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ کہاں کیسے رب کی بارگاہ میں رب کی رضا کی خاطر جو ہے نا وہ خرچ کیا کرتے تھے، اس طرف توجہ دیں تو وہ مال رکھ کر بھی کامیاب ہوں گے، مال رکھ کر اللہ کے حضور اپنا مال پیش کر کے جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کئی ایسے آپ کی زندگی میں مختلف پہلو ہمیں ملتے ہیں جس سے ہمیں رہبری یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ رب کو راضی کرنے کے اعمال انجام دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں آج میں ہمارے مہمان عالم دین کا دل کے انتہائی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دے کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور ہمارے ناظرین کی اصلاح بھی فرمائے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہترین گفتگو بھی فرمائے ہیں۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔